بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين۔ آج سورۃ نور کا چوتھا چیپٹر ہے۔ ہم لوگوں نے پہلے چیپٹر میں پڑھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ زنا والوں پر اور زنا کی تہمت لگانے والوں پر گرج رہا ہے، اور پھر دوسرے جو چیپٹر ہم لوگوں نے پڑھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر گرج رہا ہے جو بے حیائی کو عام کرنا جانتے ہیں، جو بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے فلم انڈسٹری کے ذریعے، کسی کے بھی ذریعے سے ہو، چاہے ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، ڈائریکٹ ہے انڈائریکٹ، جس طرح بھی وہ بے حیائی عام کرنا چاہ رہا ہے، کس طرح اللہ کلام پر گرج رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہا ہے نکاح کی، کس طرح اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے کہ سوسائٹی میں بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو کیا کہ آسان فرما دیا۔ پھر اس کے بعد یہ بتا رہا ہے جو زناکار مرد ہیں اور زناکار عورتیں ہیں، یعنی کہ جو اپنا جسم فروش کرتی ہیں، جسم بیچتی ہیں، چاہے مرد چاہے عورت ہو، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ اہل ایمان سے نکاح کریں۔ الخبیثات الخبیثین اور خبیثین مانے کیا؟ جو خبیث عورتیں ہیں، یعنی ناپاک، گندی مزاج کی، ذہن کی، فکر کی، افکار کی گندی ہے، ان کے لیے صرف گندے ہی مرد ہیں، اور جو گندے مرد ناپاک مرد ہیں وہ ان کے صرف ناپاک عورتیں ہی ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اہل ایمان سے کیا کریں، نکاح کریں۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ تم کسی کے گھر بغیر اجازت کے جاؤ، کہیں بھی جاؤ تو اجازت لے لو، اگر وہ گھر میں ہے نہیں، موجود نہیں ہے، اجازت مل نہیں رہی ہے تو کھڑے رہو۔ اگر یہ کہہ دیا جائے بھیا ابھی مت آؤ، تھوڑا رک کر کے آنا، تو واپس چلے جاؤ۔ ہاں اگر کوئی ایسا گھر ہے جہاں پر تمہارا سامان رکھا ہے یا کچھ تم جانتے ہو کہ اس گھر میں کوئی ہے نہیں، اس گھر کی چابی تمہارے پاس ہے، تو ایسے صورت میں تمہیں اجازت نہیں کی ضرورت نہیں ہے، تو تم اس میں کیا تالا کھول اپنا کام کرو، واپس جا کے تالا واپس لگا دو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پردے کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے مردوں کو پہلے نصیحت کی بھیا اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھو، اپنی نگاہوں کو حفاظت میں رکھو۔ پھر عورتوں کے کہا گیا اپنی نگاہوں کو حفاظت میں رکھو، اور کن لوگوں کے سامنے زیب و زینت اختیار کرنی ہے اور کن کے سامنے نہیں کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بھائی جو تمہاری سوسائٹی میں بیوہ مرد ہیں یا بیوہ عورتیں، مطلب بیوہ مرد جس کی بیوی مر گئی ہو یا بیوہ عورت ہیں، تو اگر تمہارے یہاں کوئی ایسا ہے نظام ہے تو ان سے نکاح کرا دو جو بیوہ عورتیں ہیں۔ اگر جیسے بہت سی اور لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی شادی کے 3-4 سال شوہر نکل جاتے ہیں، یا بہت سے لڑکے ایسے ہوتے ہیں شادی کے 2-3 سال بیوی نکل جاتی ہیں، تو ان کے لیے یہ کہ بھیا وہ بیٹھی نہ رہے، لڑکی ہے تو اپنی عدت گزارے، عدت گزارنے پر کسی اور نکاح کر، اجازت دی گئی ہے۔ پھر تاکہ وہ نہ پھیل پائیں، کسی بھی طرح کے سے گندگی نہ پھیل پائیں، سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ گندگی پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نور زمین و آسمان پر ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی نور یعنی اللہ کی جو ہدایات ہیں وہ کھلے طور پر واضح ہیں، وہ کھلے طور پر کیا ہے، واضح۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان کی نشان بتایا گیا کہ اہل ایمان کی صفات یہ ہے کہ ان کی تجارت، ان کی خرید فروخت اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ صفات کافروں کی صفات بیان کی گئی، کافروں کی مثال بیان کیے گئے۔ پھر آخری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب جو چلے گا وہ اسی سے ریلیٹڈ چیز چلے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قدرت کا تذکرہ ہے وہ قدرت کا تذکرہ فل سے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اس میں آج جو درس ہوگا اس میں شروع میں اللہ کا قدرت کا تذکرہ ہوگا، پھر اس کے بعد اہل نفاق کی پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ بتائے گا، مثال بتائے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ گھریلو ریلیٹڈ چیزیں بتائے گا، تعلیم دے گا تاکہ کس طرح سوسائٹی کو اچھا رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو بدلتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، کہ بے شک اس میں اہل حق والوں کے لیے، اہل بصارت والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات کو ہی بدلتے ہیں، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو نارمل یہ ہوتا ہے کہ ٹائمنگ ہوتی ہے سورج نکلنے کی یا ڈوبنے کی اور چاند نکلنے کی اور وہ اس کے ڈوبنے کی، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن کو چھوٹا کر دیتا ہے، رات کو بڑا کر دیتا ہے، یا رات کو چھوٹا کر دیتا ہے، دن کو بڑا کر دیتا ہے۔
या फिर कुछ मुल्क ऐसे भी दुनिया में हैं जिनमें 6 महीने सिर्फ रात ही रात है और 6 महीने दिन ही दिन है, या कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनमें 3 घंटे दिन होते हैं बाकी रात होती है, या 3 घंटे रात होती है बाकी दिन होते हैं। ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला का निज़ाम है। जो साइंस से वाबस्ता हैं उनके लिए अल्लाह ताला का ये इसमें खुली निशानी है। कुरान पाक जो साइंस वालों को भी रहनुमाई कर रहा है कि भाई इसमें खुली निशानी ये है कि जो पृथ्वी है, जो सूरज जिसके चक्कर लगा रहा है, तो बात ये होता है कहीं सूरज जा रहा है तो कहीं नहीं जा रहा है, तो क्या हुआ ये सब क्यों है? अल्लाह की हुक्म की बुनियाद पर सारा काम हो रहा है। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहा है युक़ल्लिबुल्लाहु लैला वन्नहार, कि अल्लाह ताला दिन को और रात को तब्दील करता है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, इसमें बहुत बड़ी निशानियां हैं अहले बसारत वालों के लिए जो हक की निगाह से अल्लाह की कुदरत को देखती हैं। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह पर ईमान दो तरह से लाया जा सकता है। या तो आप कुरान पर ईमान लेके आओ, कुरान पे आयतें पढ़ो, उस पर ईमान लेके क्या आओ, अहले हक वालों से बैठो, सूफियों से बैठो, तस्करा करो, अस्कार करो, जिक्र करो, इस पर अल्लाह की कुदरत देखो। और एक ये कि अल्लाह की कुदरत को देखो, जमीन और आसमान में देखो किस तरह अल्लाह ने अपनी कुदरत को फैला रखा है। फिर उसके दूसरे अल्लाह ताला कुदरत बयान फरमा रहे वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन मा, कि अल्लाह ताला ने हर मखलूक को पानी से पैदा किया है। दाब्बा कहते हैं जानवर को, दाब्बा कहते हैं जानवर को, लेकिन इसमें जो तस्करा क्या गया, अल्लाह ताला ने कहा हर मखलूक को हमने पानी से पैदा किया है। वमिनहुम मन यमशी अला बतनी, उसमें से कुछ मखलूक ऐसी हैं जो अपने पेट के बल चलती हैं। सांप है, मछली है, तो क्या अपने पेट के बल, मगरमच्छ वगैरह जो अपने इनके पैर छोटे छोटे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चलने जोर कैसे लगाते हैं, पेट के बल चलते हैं। तो उसके अल्लाह फरमा रहा वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, अब बाज मखलूक उसमें ऐसी हैं जो दो पैरों से चल रही हैं। इंसान है, मुर्गियां हैं, बत्तखें हैं, ये क्या है, दो पैरों के बल चल रही हैं। और फिर वमिनहुम मन यमशी अला अरबा, अब बाज मखलूक अल्लाह की ऐसी जो 4 टांगों के बल पे चल रही है। ऊँट है, बकरा है, हाथी है, भैंस है, गाय का 4 टांगे। फिर उसके अल्लाह ताला का यखलुकुल्लाहु मा यशा, अल्लाह ताला जिसे चाहता है पैदा करता है। यानी बहुत सी मखलूक ऐसी हैं जिसमें 2 से ज्यादा, 4 से ज्यादा और उनसे ज्यादा पैर हैं, जैसे आपकी चींटियां हैं, मकड़ियां हैं। तो अल्लाह ताला का इशारा इस तरफ अल्लाह जिसको चाहता है जिस तरह ज्यादा पैदा करता है। यानी बहुत मखलूक ऐसी हैं जिसमें ज्यादातर पैर होते हैं, जिसमें पैर ही नहीं होते, पेड़ के बल चलता है। अल्लाह ताला इसका तज़किरा फरमा रहा है। फिर क्या है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर क्या है, कादिर है। लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यनात, हमने अपनी तमाम आयतों को वाज़ेह कर दिया। अल्लाह ताला का हमने अपनी एक एक आयत को खोल खोल के नाज़िल कर दिया, एक एक आयत को खोल खोल के नाज़िल कर दिया। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, अल्लाह ताला जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। एक तो ये कि अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखाता है, दूसरा ये कि फिर अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई भी करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि हमें इस दौर में दुनिया में जिस दुनिया जी रहे, हर आदमी अपने आप को सीधे रास्ते पे कह रहा है, हर आदमी कह रहा है, हर आदमी क्या सीधे रास्ते पे कह रहा है। वो उसी अपनी ही तबलीग में लगा हुआ है। आदमी क्या है ना, अपनी तबलीग में किस तरह हम मशहूर हो जाएं, किस तरह हमारे पास पब्लिसिटी बढ़ जाए, किस तरह ये हो जाए। तो इसलिए आप देख रहे होंगे एक तबका जो अलग जा रहा है, तबका अलग जा रहा है, तबका इधर अलग जा रहा है। हर आदमी सीधा रास्ता अपना वो कह रहा है, अपना वो क्या कह रहा है, सीधा रास्ता कह रहा है। तो सीधे रास्ते पे चलने के लिए 3 शर्तें हैं। क्या है, 3 शर्तें हैं इस दौर में, जिस दौर में ना नबी है, ना सहाबा है, कोई नहीं है। इस दौर में हमारे लिए सीधे राह पे चलने के 3 रास्ते हैं, अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। 3 रास्ते, पहला ये अल्लाह की इताअत, अल्लाह का जो हुक्म है उसके बजा लो, व अतिउ रसूल, जो रसूल ने कह दिया उसको बजा लो, व उलिल अम्रि मिनकुम, जो तुम्हारे इस दौर में जो अहले इल्म हैं, जिनके दिल में और सीने में कुरान का हदीस का इल्म है, उनकी इताअत करो, जो अहले उलमा हैं। अब मसला ये भी है कि किस आलिम की इत्तिबा करें। बहुत से लोग ऐसे चले आ रहे जो पैसों के बल पे उम्मत को गुमराह करने का ठेका उन्होंने ले रखा है, जो सिर्फ पब्लिसिटी चाहते हैं, पब्लिक की वाहवाही चाहते हैं, वो मतलब सिर्फ तकरीर जमाना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ सोसाइटी में, इसी मुल्क में और बाहरी मुल्कों में भी इस तरह के लोग पाए जा रहे हैं, जो मतलब बड़ी ऊंची पगड़ी बांधे और बड़ी लंबी दाढ़ी और बड़ी लंबी शेरवानी पहने, और जब मेंबर में बैठते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फिरके की बातें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिरके की बातें करते हैं। उनका काम क्या, सिर्फ मोटी रकम वसूल करना और उम्मत आपस में लड़ाना है।
उम्मत नमाज की तरफ आए या ना आए, उम्मत को वजू का तरीका मालूम हो या ना हो, उम्मत को गुस्ल फराय मालूम हो या ना हो, और उम्मत को आखिरत का मानना मालूम हो या ना हो, लेकिन हमें उनको इससे मतलब नहीं है। उनका मतलब किससे, उनको मतलब इससे कि हम किस तरह आपस में देबंदियत और बरेलवियत और मुकल्लिदियत और मुकल्लिद आपस में लड़ाएं, तो ये सीधा रास्ता नहीं है। इस्लाम अल्लाह ताला खुद कह रहे कि हमने अपनी आयत एक एक आयत का खोल खोल के बयान कर दिया। जो लोग शुरू से जो दर्स में बैठे हैं उनको मालूम होगा किस तरह अल्लाह ताला एक एक आयत को खोल खोल के बार बार बयान कर दे रहा है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है सीधे रास्ते तक रहनुमाई करता है। इसलिए हमें क्या काम करना है, हमें ये काम करना है, जो शख्स अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत की और कुरान की बात की और हदीस की तशरीहात की जो बात करता है, हमें उसकी इत्तिबा करनी है। इस दौर में हर एक को सुनने से बचना है। बाज़ दफ़ा लोग ये कि नाम अच्छा ले लेते हैं, बाज़ दफ़ा नाम अच्छा लेते हैं, लेकिन उसका जो मफ़हूम होता है वो गलत है। इल्म जो है, एक होता इल्म, एक होता फहम। इल्म क्या है, किताब खोली पढ़ ली इल्म आ गया, लेकिन फहम क्या कहता है कि हमें किस इल्म में कब अमल करना है, किस इल्म में कब अमल करना है। मसलन आपने कुरान खोला और कुरान में ये हुक्म आया कि चोरी करने वाले मर्द हो चाहे औरत, उनके हाथ काट दो, आपने हाथ काट दिए, आपने हाथ काट दिए। आप ये सोच रहे कि हमने शरीयत के कानून का निफाज किया और आप मुजरिम हो गए शरीयत के नजर में। क्यों? क्योंकि आपका फहम नहीं है। पहले फहम ये नहीं कि आपको ये पता नहीं, आप पहली बात ये है कि आपने ये कैसे पता कि वो चोर है, ये कैसे पता कि वो चोर है। चलिए चोर साबित हो गया, आपको ये कैसे पता चला कि इतनी मिकदार में चोरी करने में हाथ काटना है। अब कोई इंसान ने 10 रुपए चोरी किए, आपने उसका हाथ काट दिया, 10 रुपए के चक्कर में आपने किसी हाथ काट दिया, जो नाइंसाफी है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है जो तफहीम है ये जरूरी है, इल्म जरूरी नहीं है। इल्म हो, इल्म के साथ तफहीम भी होना चाहिए, यानी दीन की समझ बूझ होनी चाहिए कि हमें किस इल्म में कब अमल करना है। इसे कहते हैं सिरात मुस्तकीम, इसे सीधा रास्ता कहते हैं। अब आपने हाथ काट दिए, अब अल्लाह ताला कह रहा है हाथ काटने को तो मैंने पब्लिक को दिया नहीं। अगर अल्लाह ताला हुक्म ये दे दे पब्लिक को जो चोरी का हाथ काट दो, तो हर तीसरे आदमी हाथ कटा मिलेगा आपको। तो ये हुक्म किसको दिया गया? हुकूमत को दिया गया। और किस हुकूमत को दिया? जो हुकूमत का निज़ाम इस्लामी कानून पे हो, जो हुकूमत कुरान और हदीस के तरीके पर चलाई जा रही है, उसको यह हक है कि वो चोरी साबित होने के बाद बीच मजमे में आकर उसका हाथ क्या करें, काट दें। अब आपने एक का हाथ काट दिया, फिर आपको ये नहीं पता कितनी मिकदार चोरी पे उसका हाथ काटना चाहिए, आपने 2 जुर्म किया, तो गोया कि आपने इस्लाम का नफाज नहीं किया, आपने इस्लाम को बदनाम किया। आपने इस्लाम को क्या किया? बदनाम किया। बहुत सी चीजें हमारे चल रही है, हम लोग दीन को समझ नहीं पा रहे, हम लोग दीन को नहीं समझ पा रहे, जिसकी वजह से हम लोग खुद नुकसान में आ गए। हम लोग क्या हुआ, खुद नुकसान में आ गए। हमने समझा सिर्फ दीन को, ये कुरान की जो हुक्म है उन्हें नाफिज करना है, उन्हें क्या करना, नाफिज करना, इसीलिए हम लोग पढ़े आ रहे हैं। इसी तरह एक जगह ये भी आया कि बहुत से पाकिस्तानी मौलाना है, उन्होंने कहा कि जो है मन सब्बा नबीन फक्तुलू, हालांकि कोई हदीस नहीं है कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाली दी उसको कत्ल करो, ये कोई हदीस नहीं है, ये कोई रिवायत है ही नहीं। अगर ये रिवायत होती तो जब आप ये ध्यान में रखिए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में मौजूद थे और जब वो सजदे की हालत में थे, जो उस वक्त कुफ्फार आपके ऊपर ला के ऊँट की उजड़ी लगे डालते थे, तो उस वक्त सहाबा ने उनको कत्ल क्यों नहीं किया? भाई आप सहाबा ज्यादा मोहब्बत करने वाले हो गए, आप सहाबा ज्यादा मोहब्बत करने वाले हो गए, तो आपने कत्ल कर दिया। अभी जो वाक्य पेश आया पिछले सालों में कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली वो औरत जो उसको निपुण शम्मा कहते हैं, और उसने जो गुस्ताखी करी और फिर एक टेलर ने उसकी सपोर्ट किया, तो 2 लोगों ने, 2 मुसलमानों उसको मिलकर काट दिया। अब इससे बड़ा हंगामा मचा। तो ये इस्लाम की बदनामी हम ही लोगों ने करी, इस्लाम की बदनामी हम लोगों के दायरे में सवाल ये आया था, अगर कोई शख्स गैर मुस्लिम ममालिक में जहाँ इस्लाम गालिब नहीं है, अगर वहाँ कोई नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो उस वक्त पहले ईमान को क्या करना चाहिए? तो फतवा में ये आया था कि उस वक्त मुसलमानों को जो गैर इस्लामी मुल्क के अगर नबी की शान की गुस्ताखी करी, तो होना तो ये चाहिए कि उस मुल्क के हुक्मरानों को रिपोर्ट पेश करी जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उनके खिलाफ मुजाहरा किया जाए, कत्ल ना किया जाए। कत्ल क्या ना किया, हो सकता था बाद में तौबा कर लेता, बाद में क्या हो तौबा कर लेता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान, ताइफ के रास्ते में थे, तो किस तरह उस वक्त लड़कों ने उन पर हमला करा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घायल होकर किनारे तशरीफ फरमा थे, तो आसमान जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आया और पहाड़ का फरिश्ता आया
تو حضرت صاحب نے کہا نبی اگر آپ یہ کہیں یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں ان کی پوری بستی کو دونوں پہاڑ کے بیچ ملا کے پیس کے رکھ دوں۔ اس میں نبی نے کیا کہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رہنے دو، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل ایمان لیا ہے، ان کی نسل کیا کریں؟ ایمان لیا۔ تو ہم نے دین کی تفہیم نہیں کری، ہم لوگ دعا کرتے ہیں صراط مستقیم، صراط مستقیم نہیں چل پا رہے۔ تو صراط مستقیم میں چلنے کے لیے دین کی تفہیم کا ہونا بہت ضروری ہے، دین کا فہم ہونا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ اور دین کا فہم کیسے ملے گا؟ ہمیں اللہ کی کتاب سے، نبی کی سیرت سے، صحابہ کی سیرت سے اور علماء دین کے پاس بیٹھنے سے، ان سے مسئلے پوچھنے سے، تو ہمیں آگے دین کا کیا ملے گا؟ فہم ملے گا۔ اسی اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے میں رہنمائی فرماتا ہے اس کی۔ تو ایک ایک آیت اتر گئی ہے، نازل ہو گئی، حق واضح ہو گئی، اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے پر اس کی کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ منافقوں کی کچھ علامتیں بیان فرما رہا ہے، اور علامتیں کیا؟ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، ہم اس کی اطاعت کرتے، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ان میں کا ایک گروہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر ہی آتا ہے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے حالانکہ یہ تو کیا ایمان والے نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں۔ یعنی کہ جب اسلام کی جب بات آئے گی، اسلام کے سپورٹ کی بات آئے گی، مثلا جب ہمارے وہاں الیکشن وغیرہ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ آتے ہیں کہ مسلمانوں سپورٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے سپورٹ میں ہیں، نبی کی شان میں تعریف کرتے ہیں، روزہ افطار پارٹیاں کراتے ہیں اور یہ کراتے ہیں وہ کراتے ہیں، اور جب وہ لوگ پھر ہی آتے ہیں، وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ پھر مسلمانوں میں یہ چیزیں، مسلمانوں میں یہ چیزیں، جب وہ اکیلے تنہا پڑ جاتے ہیں، ان کو گروہ کی اور مسلمانوں ضرورت پڑتی ہے، وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور علماء سے ملتے ہیں کہ آپ حضرت یہ دعا کر دیجئے، آپ چاہے کہ یہ کر لیجئے اور وہ کر لیجئے، لیکن جب بات دین کے نفاذ کی جائے گی وہ کیا ہو جائیں گے؟ پھر ہی آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ تو منافق ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ کیا؟ یہ منافق ہے، ایمان والے۔ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے، یعنی کہ اس کو دور سے اچھی لگتی ہے، دور سے کیا ہے؟ ہمیں ہر چیز اچھی لگتی ہے، جیسے ہمیں دور سے اذان اچھی لگتی ہے لیکن مسجد میں انسان نہیں آتا ہے، ہمیں دور سے روزے اچھے لگتے ہیں لیکن رکھنے پہ کیا ہے؟ انسان کی ہمت نہیں ہوتی، ہمیں دور سے چیز اچھی لگتی ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کو دور سے بہت چیز اچھی لگتی ہے لیکن پاس نہیں آتی۔ یہی حال اس وقت منافقین کا تھا کہ ان کو دور سے چیز اچھی لگتی تھی کہ بھائی نبی جا رہے جہاد کرنے کے لیے، وہاں سے جو خزانہ آئے گا وہ بٹے گا، تقسیم ہوگا۔ جب نبی کہتے تھے اب جہاد کرو، جب آ کہ جہاد کرو تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور جب خزانہ آتا تو پیش رہتے تھے، قدم آگے رکھتے تھے۔ نبی ہم تو چہرے تھے آپ کے ساتھ آئے لیکن بیوی بیمار تھی، بچے بیمار تھے، ان کا بھی دیکھنا تھا، یہ کرنا تھا، وہ خزانہ لوٹنے کے لیے آتے تھے۔ تو نبی اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ کون؟ یہ لوگ منافق ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ، کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اپنا جھگڑا اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے کے آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے کر کے آؤ، اذا فریق منهم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، بعض ان میں سے جو گروہ ہے وہ ڈرتا ہے، کانپتا ہے، وہ آتا نہیں ہے، یعنی وہ آتا ہے، جس طرح آج کہا ہے کہ بھئی اپنے سارے مسائل کو دارالقضا میں لے کر کے آؤ، کیونکہ دارالقضا میں جو وکیل ہوں گے وہ اللہ کے وکیل ہوں گے، وہ اللہ کے وکیل ہوں گے، ان کے اوپر اللہ کی وہاں پہ قرآن کی آیت کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ وہاں کوئی ایسا وکیل نہیں ہوگا جو پیسہ دے خریدا جا رہا ہو، وہاں کوئی ایسا جج نہیں ہوگا جو ڈیٹ ٹو ڈیٹ، تاریخ پہ تاریخ دیتا چلا جا رہا ہو، وہاں نہ کوئی ایسا جج نہ ایسا وکیل ہوگا۔ تو انسان ہمارے ڈر کے اور خوف کے جو ہے، جو خود جرم کرتا ہے وہ عدالت نہیں جاتا ہے، جو خود جرم کرتا ہے وہ عدالت نہیں آتی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے یہ منافق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب ان سے کوئی جرم ثابت ہو جائیں، وہ ان سے کوئی جرم، ان سے کہا آپ ایک کتاب و سنت کی روشنی فیصلہ کر لو، کیونکہ قرآن اور سنت کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، نبی کا فرمان ہے، اللہ کی اشتہاری کسی سے نہیں، نبی کی اشتہاری کسی سے نہیں ہے۔ یہاں تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، اگر تو مر گئی تو یہ مت سمجھنا کہ تیرا باپ نبی ہے تو جنت میں چلی جائے گی، ہر آدمی اپنے اعمال کا کیا حساب لے گا۔ جب نبی نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا تو یہ سب جانتے تھے کہ آخرت میں کسی کو رشتہ داری نہیں، قرآن حدیث سے کسی کو رشتہ داری، جو اصول اللہ نے بیان کر دیے ہیں، جو ان اصول میں جمے گا ان سے رشتہ داری، جو اصول میں نہیں جمے گا ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔
यहाँ चापलूसी का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला कह रहा है कि जब वईज़ दुओ इलल्लाह व रसूलिही, कि जब अल्लाह और उसके रसूल हमको बुलाया था ताकि आप अपने फैसले करवा लो, तो क्या करते हैं, मिनहुम मुअज़ून, तो वो भाग जाते हैं, वो एराज करने लगते, तो क्या करते हैं, उन्हें पता है कि हमारी गाड़ी फंस गई, हमारी गाड़ी अब फंस गई। वइन यकुल लहुमुल हक, और जब उन्हें ये मालूम होता है कि हम हक पर हैं, हम क्या है, हक पर है, फला आदमी गलत है, तो वो दौड़े चले आते हैं, अल्लाह का रसूल फैसला कर लो, कुरान हदीस के रोशनी क्या करो, यानी जब खुद गलत होंगे तो कुरान हदीस के फैसले पे नहीं आएंगे, लेकिन जब खुद सही होंगे और दूसरे पे इल्जाम आएगा तो क्या है, कुरान हदीस से फैसला करवाते फिरेंगे। ये अलामत है मुनाफिकीन की। अल्लाह ताला कह रहा है अफी क़ुलूबिहिम मरदुन, या तो उनके दिल में बीमारी है, या तो उनके दिल में कजी है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, अमिर ताबू, या तो वो फिर चुके हैं दीन से, अम यखाफून अन यहीफ अल्लाह अलैहि व रसूलु, या वो डरते हैं इस बात पे कि अल्लाह और उसके रसूल फैसला क्या करें, गलत ना कर दे, उनके हक में अल्लाह और उसके रसूल फैसला गलत ना कर, इसलिए डरते हैं। या तो वो दिल के बीमार हैं, या तो वो दिल के बीमार हैं, या तो वो दीन से फिरे में, या तो इस बात में डर रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के हक में क्या करे, फैसला गलत ना कर दे, यानी उनको इस शरीयत में कोई एतमाद उनको नहीं है। अल्लाह ताला कह रहा है बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, बल्कि ये लोग जालिम हैं। अल्लाह और उसके रसूल क्या तुम पर क्या जुल्म करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल तुम पर क्या जुल्म करें। भाई आप देख रहे दुनिया में जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो भी अच्छे से अच्छे रिस्क खा रहा है, जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो भी अच्छे से अच्छा रह रहा है, जो मस्जिद में बिल्डोजर चला रहा है वो भी नेता बना बैठा हुआ है, जो हर काम का है, जो जुल्म कर, अल्लाह ताला उसको भी हुकूमत दे रखी है, तो अल्लाह ताला किस पे कोई जुल्म नहीं कर रहा है, अल्लाह ताला किस पे कोई जुल्म नहीं कर, अल्लाह का मामला साफ है, तुम जितना क्लियर रहोगे अल्लाह ताला तुम उतना क्लियर करेगा। इसलिए अल्लाह ताला कह रहा है या तो उनके दिल में बीमारी है, उनके दिल में क्या बीमारी है, या तो वो फिर चुके दीन से, या तो वो डर है कि अल्लाह उसके रसूल उसके हक में क्या करे, फैसला गलत ना करें। उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, बल्कि ये लोग क्या है, जालिम है। इन्नमा काना क़ौलुल मुअमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुमा बैनहुम अन यक़ूलू समीअना व अताअना। ये कुरान का मौजिज़ा है कि जब अल्लाह ताला मुनाफिकों को बयान करता है तो बाद में ईमान वाली सिफत को क्या करता है, बयान करता है। और ईमान वाली सिफत क्या है कि जब अहले ईमान को बुलाया जाता है कि आओ भाई अपना फैसला अल्लाह और उसके रसूल की किताब के मातहत क्या करो करो, तो वो चले आते हैं। जब अहले ईमान को बुलाया जाता है कि आओ अपना फैसला कुरान हदीस की रोशनी में करो, तो वो चले आते, दौड़े चले आते और वो कहते हैं समीना व अताअना, जो फैसला हुआ हमने सुना उसकी इताअत करी। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, और ये लोग हैं जो कामयाब हैं। वमन युतिअल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ही फउलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, और जिसने अल्लाह की इताअत की और रसूल की इताअत की, अल्लाह से डरता रहा और उससे परहेज करता रहा, फउलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, ये लोग हैं जो साहिब इनाम है, ये लोग जिनके लिए इनाम रखा गया, कामयाब है। अब उसके बाद तीसरी मिसाल जो मुनाफिकों की है वो ये है व अक़समु बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम लइन अमरतहुम लयख़रुजुन्ना, ये अल्लाह ताला की बड़ी कसमें खाया करते हैं, बहुत ज्यादा ये अल्लाह की कसमें खाते हैं, ताकि ये ऐसे कसमें खाते हैं कि अल्लाह हम ए नबी हम तेरे हैं, तेरे दीन के लिए हैं, लइन अमरतहुम लयख़रुजुन्ना, अगर तू हमें हुक्म दे तो घर से निकल सकते हैं, अगर तुम मुझे घर से निकलने हुक्म दो तो हम क्या करेंगे, निकल जाएंगे। ये लोग कसमें खा रहे हैं। कुल ला तुक़सिमू, तो अल्लाह ने नबी सिखाया दे, नबी हमें सिखाए तुम लोग कसमें ना खाओ, कसमें ना खाओ। इन्नल्लाह खबीर बिमा तामलून, अल्लाह ताला जानता है जो तुम लोग कर रहे हो, जो तुम्हारे दिलों में है क्या अल्लाह ताला जानता है। यानी कि तुम कसमें खा के ज़ाहिर मत करो कि हम ईमान वाले हैं, हम क्या ईमान वाले, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए, तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है इन लोगों से भैया तुम लोग कसमें ना खाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे दिन को क्या है जानता है। अभी तुम सपोर्ट करोगे, वोट ले लोगे, उसके बाद तुम क्या हो जाओगे, फिर ही जाओगे। तो अल्लाह ताला क्या दिल के हाल से क्या वाकिफ है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कह रहा है कुल अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, आप कह दीजिए तुम अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लौ, अगर तुम फिरे, यानी कि दीन की तबलीग के आम होने के बाद, कुरान के आम होने के बाद और नबी का पैगाम पहुंच जाने के बाद, फ़इन तवल्लौ, अगर तुम फिरे, फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला, तो आप पर नबी पर सिर्फ वही जिम्मेदारी जो अल्लाह ने दी है, यानी सिर्फ 50 जिम्मेदारी दी है, और वअलैकुम मा हुम्मिलतुम, और तुम पर जिम्मेदारी कबूल करने की थी। यानी नबी की जिम्मेदारी है कि तुम अल्लाह के तुम जो नबी के अल्लाह के दीन को क्या करो, तबलीग करो, और जो लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम उसको क्या करो, कबूल करो।
اگر تم نے قبول نہیں کیا تو نبی سے نہیں پوچھا جائے گا یا اہل تبلیغ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں شخص نے تمہیں دعوت قبول کیوں نہیں کیا، فلاں شخص نے تمہیں دعوت قبول کیوں نہیں کیا. اگر تم نے قبول نہیں کیا تو تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں شخص تمہارے پاس آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نے اس کی اطاعت کری تو تم کیا ہو، سیدھے راستے پر ہو. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اور صرف حق کو پہنچا دینا ہی ہے. یعنی نبی کا فرض یہی ہے کہ آپ اترے ہیں تو آپ حق کو کیا کریں، پہنچا دیں. اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے، اب جو آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے، جو ارشاد بتا رہے ہیں، اس میں اس دور کے لیے بہت ہی مفید آیت ہے یہ. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں جب پستی کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے اور تم کس طرح کامیاب ہوگے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، جو نیک عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم تمہیں زمین میں ضرور حاکم بنائیں گے. جو اللہ پر ایمان لائے، جو نیک عمل کیے، اللہ کو ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں زمین میں ضرور تمہیں حکومت دیں گے. کیسے حکومت ہے؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی حکومتیں تھیں. یعنی پہلے جو لوگ ایمان کے ساتھ حکومت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب آپ لوگ مطالعہ کریں سیرت کا، تو اس وقت صرف صحابہ کی تعداد مکے کے اندر تھی، مکے میں تھی، مدینے میں تھی. اب مدینہ لوگ ہجرت کر چلے گئے تھے، مکہ فتح نہیں ہوتا. لیکن جب ایمان کے ساتھ وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، ہمارے صالح کرتے رہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے آج اسلامک کنٹری ہیں وہ سب صحابہ کی اور تابعین کے سب فتح کرنے والی چیزیں. ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح خلافت عثمانیہ نے اپنا سکہ جمایا اور کس طرح بہت پہلے چلے، کس طرح نبی کے ہی دور میں چند صحابہ تھے، ان کے پاس اتنی فیسلٹی نہیں تھی کیونکہ AK-47 ہو یا کوئی تلوار ہو، کچھ نہیں تھا ان کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ چند گھوڑے والے تھے، کچھ قدم، کچھ اونٹ والے تھے، کچھ پیدل چلنے والے تھے. لیکن جو ان کے پاس ایمان تھا تو اللہ تعالیٰ نے مکے کو فتح کروایا، شام کو فتح کروایا، مصر کو فتح کروایا، بحرین کو فتح کروایا، الجزائر کو فتح کروایا، لیبیا کو فتح کروایا. بہت سے ممالک کیا ہو گئے، فتح کرواتے ہیں. کیونکہ اس وقت صحابہ کی تعداد اتنی بھی نہیں تھی جتنی لکھنؤ کے لوگوں کی تعداد ہے، اتنی بھی نہیں تھی، اتنی بھی تعداد نہیں تھی جتنی لکھنؤ کے اندر تعداد ہے. آج ہم لوگ کی تعداد کتنی ہے، کتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے. ہم سے ہر چیز چھینی جا رہی ہے، ہم سے وقف چھینا جا رہا ہے، اذان کی آزادی چھینی جا رہی ہے، نماز پڑھنے کی آزادی چھینی جا رہی ہے، ہم سے ہماری حکومتیں، ممالک سب چھینے جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کیا. اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے. ہم نے اللہ کی صفات میں شرک کیا. ہم کہتے تو اللہ ایک ہے، اللہ رازق ہے، لیکن اندر ایمان خالی اس چیز سے، اندر ایمان کیا بھائی ہم نہیں کمائیں گے تو کیا ہوگا، یہ ایمان ہے. اب باہر کیا بھائی اللہ ہی رازق ہے، اللہ کیا ہے، رازق ہے. جب جاب لگ گئی ہے، اچھی انکم آ رہی تو فکر یہ ہو رہی ہم نہیں کمائیں گے تو کیا ہوگا. جاب ختم، سلسلہ ختم، انکم ختم، پھر کیا اللہ رازق ہے، جس طرح چلا اس طرح کیا ہے. یہ نفاق کی بات ہے. ہم نے اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کیا. ہم نے اپنے دل میں دوسرا خدا بنا لیا، اپنے آپ کو خدا بنا بھی. ہم نہیں کمائیں گے تو ہمارے گھر کا خرچہ کس طرح چلے گا. ہم نے ہی مزاج بنا رکھا، ہم نہیں کمائیں گے ہمارے گھر کا خرچہ کس طرح چلے. ہم اگر آفس نہیں جائیں گے، ہم اگر دکان نہیں کھولیں گے تو ہمارے گھر کا خرچہ کس طرح چلے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور دنیا میں حکومت دیں گے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ہم تمہیں اس دین میں ضرور استقامت دیں گے جس دین کو ہم نے تمہارے لیے کیا کیا پسند ہے، اسلام میں. آج ہمارا اسلام ڈگمگا رہا ہے. آج ہم لوگ خوف زدہ ہے مسلمان، ٹوپی لگا کے سفر نہیں کر سکتے، بس میں اکیلے سفر نہیں کر سکتے، ٹرین محفوظ نہیں ہے، جہاز محفوظ نہیں ہے، سڑکیں محفوظ نہیں ہے. ہر جگہ ماب لنچنگ ہو رہی ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو گھیرا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے. ان کی جو حکومتیں ہیں ان کے گھر کو گراتی چلی جا رہی ہے، مسجدوں میں قبضے ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بے چینی ہے اس وقت مسلمانوں کی بے چینی یہ ہے. بڑی تعداد مسلمان ہیں، کما رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بینک بیلنس اچھا ہے، کھیتی باڑی اچھی ہے،
لیکن حالت کیا ہے کہ وہ بھیگی بلی بنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہم نے اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں شرک کیا اور کوئی وجہ نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا کعبہ یہ ہے لیکن ہمارے رخ دوسری طرف ہوتا ہے. ہم نماز میں رخ ادھر کرتے ہیں ظاہری، اب باطنی کعبہ ہمارا کیا دوسرا ہے. ہمارا باطنی کعبہ کیا دوسرا ہے. ہم حکومت چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو مشرک ہیں، حکومت چاہتے ہیں ایسے لوگوں کی جو مشرک ہیں. یعنی ہندوستان میں جو مشرک پارٹیاں ہیں جنہوں نے شرک کر رکھا ہے، اللہ کے نظام میں بغاوت کر رکھا ہے، ہم ان کے سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ایم ایل اے بن جاتے ہیں. اور پھر جب نبی کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں تو انہی پارٹی کے لیڈران خاموش بیٹھ جاتے ہیں. اور جب وقت کا مسئلہ آتا ہے تو انہی پارٹی کے لیڈران خاموش رہتے ہیں، وہ صرف تماشا دیکھا کرتے ہیں. اور پھر مسلمان احتجاج کرتا ہے، پروٹیسٹ کرتا ہے. یہ ہمیں اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ میں کیا کیا ہے؟ شرک کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ ہم تمہیں اس دین میں استقامت عطا فرما دیں گے جو اس دین کو ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہم خوف کے ماحول کو امن میں بدل دیں گے. جو ڈر کا ماحول پیدا ہے اس وقت پوری دنیا میں، ہم اس خوف کے ماحول کو امن کے ماحول سے بدل دیں گے. ہر انسان آرام سے رہے گا. آج خوف ہے، آج انسان اپنے پاس موبائل نہیں رکھتا، جلدی پرس جیب میں پرس کے سفر نہیں کرتا، جیب موبائل کے سفر نہیں کرتا. چوری ہونے کا ڈر ہے، ٹوپی اتار کے سفر کرتا ہے، معمولی چیز کا ڈر ہے، پہچان مٹا کے سفر کرتا ہے کہ مارے نہ جائیں. پھر اس کے بعد جلدی سامنے آتا نہیں ہے کیونکہ حکومت گھر نہ گرا دے، مسجد میں جلدی آتا نہیں ہے کہ کوئی رنگ نہ ڈال دے. اس طرح کے ماحول ہے، خوف کے ماحول میں مسلمان جی رہا ہے، مسلمان زبردستی جی رہا ہے. خوف کے ماحول میں مسلمان کیا ہے؟ جی رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ ہم اس خوف کے ماحول کو امن میں تبدیل کر دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. تو کرنا کیا؟ یعبدوننی، پہلا کام کیا؟ میری عبادت کرنی ہے. وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اور میرے علاوہ میرے ساتھ کسی شریک نہیں کرنا. یعبدوننی، میری عبادت کرنی ہے. میری عبادت نماز میں کرو گے، روزے میں کرو گے، زکوٰۃ میں، حج میں عبادت کرو گے. گھر کے ماحول میں عبادت بھول گئے، تجارت میں اللہ کی عبادت بھول گئے، پڑوسی سے تعلقات بنانے اللہ کی عبادت بھول گئے. عبادت کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ مسلمان سمجھتا ہے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اعتکاف عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے. یہ اسلام کی بنیاد ہے. یہ اسلامی کیا ہے؟ بنیاد ہے. عبادت اسے کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے. جس طرح نبی نے تجارت کی، جس طرح نبی نے تعلقات بنائے، جس طرح نبی نے گھر کا ماحول بنایا، اور جس طرح نبی نے بچوں کی پرورش کری، جس طرح نبی نے بیویوں کی پرورش کری، جس طرح نبی نے سوسائٹی کو قائم کیا، اگر اس طرح مسلمان نہیں کر پا رہا ہے تو یہ وہ عبادت نہیں کر رہا ہے. وہ آ رہا ہے اور روٹین بنا ہوا ہے، نماز پڑھنی ہے، سلام پھرنا، باہر نکل جانا، بس، اور کوئی کام نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے یعبدوننی، اگر تم یہ چاہتے ہو تو میری عبادت کرنی پڑے گی، میری عبادت کرنی پڑے گی. عبادت مراد یہ نہیں چاہتے نماز روزہ زکوٰۃ حج کرتے رہیے. بات وہ ہر وہ چیز جس میں نبی کا طریقہ کیا ہو موجود. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے آئیڈیل بنایا، اس کے علاوہ کوئی آئیڈیل نہیں، کوئی بزرگ آئیڈیل نہیں، کوئی پیر آئیڈیل نہیں ہے، کوئی پیرم پیر آئیڈیل نہیں، کوئی شیخ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آئیڈیل ہے. کوئی بادشاہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، کوئی پوروج ہمارا، کوئی بادشاہ پوروج نہیں ہے. ہمارے پوروج کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ چاہے جس کی قبر ہٹا دیجیے، پوروج سے مطلب نہیں ہے. جب نبی کے خلاف کی بات آئے گی ہم اس وقت سامنے آگے کھڑے ہوں گے آ کر کے. اس لیے ہمیں نبی کے طریقے کو فالو کرنا ہے. اس لیے اللہ فرمایا یعبدوننی، میری عبادت کرو، ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت. آج ہماری حکومتوں میں مشرک شریک ہیں ساتھ میں، تو ہم کس طرح آپ اسلامی حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس طرح اسلامی نظام کی بات کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے گھر میں اسلامی نظام نہیں ہے؟ مسلمان کہتا ہے اسلامی حکومت آئے گی 2050 میں آئے گی، 60 میں آئے گی. ارے بھائی تمہارا گھر میں اسلامی نظام نہیں ہے، تمہاری ماں بہنیں بے پردہ ہوتی چلی آنی، بچے بے دین ہوتے چلے آ رہے، نوجوان نوارہ ہوتے چلے آ رہے ہیں، نہ ان کو قرآن سے پڑھنے میں مزہ آئے، نہ ان کو نماز میں مزہ آئے، نہ کسی چیز سے مزہ آئے. تم کس طرح اسلامی حکومت کی ڈیمانڈ کر سکتے ہو؟
اسلامی حکومت میں تو ایک منافق کو بھی نماز چھوڑنے کی پرمیشن نہیں تھی. اسلامی حکومت میں تمہاری دکان ہے، تمہارے محلے میں تمہاری دکان سیف نہیں، پورا محلہ مسلمانوں کا ہے، لیکن اذان ہوئی تو مسلمان شٹر گرا کے جا رہا، تالا لگا کے کہ چوری نہ ہو جائے. اب اسلامی حکومت کی بات کر، آپ کی سوسائٹی مشرکوں سے بنی پڑی ہے. تو جب تک کہ ہم خود عمل نہیں کریں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہر دم بننا پڑے گا، ہم کسی بھی حال میں شریعت کے کسی بھی حکم سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہمیں اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا. ہم کسی بھی حال میں، کسی ماں باپ کے کہنے پہ، کسی بھائی بہن کے کہنے پہ، کسی رشتے دار کے کہنے پہ، کسی پڑوسی کے کہنے پہ، کسی یار دوست کے کہنے پہ، ہم کسی بھی حال میں اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقے چھوڑ نہیں سکتے. یہی حکم قرآن دے رہا ہے. اگر تم اس طرح کام کرو گے تو تمہاری حکومت زمین میں قائم ہو جائے گی، جس طرح تمہاری پہلے حکومت قائم تھی. اور وہ ایسی حکومت نہیں ہوگی 5 سال پہ الیکشن ہو رہا ہے، اور وہ ایسی حکومت نہیں ہوگی یہاں مسلم ہے تو فلاں کافر ہے. حکومت کی اللہ جب حکومت کا تذکرہ کرتا ہے خلافت کا، اللہ کہتا ہے خلافت ارضی، یعنی زمینی سطح پہ حکومت، زمینی سطح پہ، یعنی کہ جتنی زمین پوری پھیلی ہوئی ہے ان تمام حکومت کسی ہوگی؟ تمہاری ہوگی. تو اللہ کہہ رہا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. امن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اگر یہ سب باتیں واضح ہونے بعد یا کسی کفر اختیار کیا، انکار کیا تو وہی بڑا فاسق ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. پھر فرمایا گیا نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور رسول کی اطاعت کرنا ہے. کس نے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اسلام میں چیریٹی کا بڑا مقام ہے. زکوٰۃ کہتے ہیں چیریٹی کو. زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے کہ مطلب آپ سے مدرسوں میں اور مسجدوں میں یا ان لوگوں میں جو آ رہے مانگنے کے لیے ٹھیلوں پہ اور رکشوں پہ اور ٹیاری پہ آ رہے مانگنے کے لیے ان کو مت دیں. زکوٰۃ کا سب سے پہلے حقدار وہ ہے جو آپ کا رشتہ دار ہے. اگر ہمارے علم میں کوئی ایسا رشتہ دار ہے کہ وہ مقروض ہے یا اس کے گھر میں عید کے کپڑے نہیں ہے یا بڑا پریشان حال ہے، تو مجھ پر یہ فرض ہے کہ پہلے مجھ سے زکوٰۃ دیں، اپنی زکوٰۃ رقم اس کو نکال. اس کے اوپر 2 اجر ہیں، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا اجر ہے، پھر دوسرا صلہ رحمی کا اجر ہے. ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا اجر ہے اور ایک صلہ رحمی. آج کے مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں بس چھٹکارا مل جائے، ہمیں بس کسی طرح سے چھٹکارا مل جائے، نہ تحقیق کرنا ہے اب فلاں آدمی کیسا ہے، فلاں آدمی مجبور ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محتاجوں کی مثال قرآن میں بیان کرتا ہے کہ وہ چپٹ کے نہیں مانگتے، یعنی کہ وہ چپک کے نہیں، جیسے آج کے بھکاری ہیں دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں دکانوں کا، دے دے اللہ کا نام پہ، تو اس طرح وہ نہیں مانگتے، وہ کھل کے اوپن ہو کے نہیں مانگتے. وہ اپنی مجبوری کو اللہ کے سامنے کیا کر ظاہر کرتے ہیں. وہ جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، جو واقعی جو بڑے مجبور ہوتے ہیں، وہ کنارے بیٹھے جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ میری مدد فرما دے. وہ اللہ سے کہتے ہیں میری مدد، چپک نہیں، ہر ایک سے بھیک نہیں مانگتے بھیا زکوٰۃ ہمیں دے دینا یا ادھار دے دینا، وہ اس طرح کا وہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بیان فرمائی ہے. تو اس لیے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اور فطرہ ادا کرنے کے، عید کا موقع چل رہا ہے، ہر آدمی چلا آئے گا آپ کے دروازے میں زکوٰۃ اور فطرہ اور خراج جو مدد اسے کریں. ہمیں زکوٰۃ فطرہ ان کو دینی ہے جو واقعی محتاج ہے، اور ہمیں کن کو نہیں دینی. اپنے خاندان میں بیٹا ماں باپ کو نہیں دے سکتا، اب ماں باپ بیٹے کو پوتے کو نہیں دے سکتے، بیٹا دادا دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتا، یا کیونکہ بیٹے ذمہ ان کا خرچہ ہے اور ان کے ذمہ ان کا کیا ہے خرچہ ہے. ہاں اگر بھائی ہے بھائی کو دے سکتا ہے، بہن کو دے سکتا ہے، اور بھی رشتے دار خالہ ماموں چاچا چاچی جو بھی رشتے دار ہیں ان کو دے سکتا ہے. لیکن انسان لڑکا جو ہے زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتا جو خود ان کی پشت نکلا ہو، یعنی کہ جو انسان کو نسب جوڑتا ہو، نہ باپ کو نہ ماں کو. اب ماں کا تعلق نانا نانی سے جڑا ہے ان کو نہیں دے سکتا، اب باپ کا تعلق دادا دادی سے جڑا ان کو نہیں دے سکتا. اسی طرح وہ اپنے بیٹوں کو اپنے پوتوں کو نہیں دے سکتا، اپنے پوتوں کو نہیں دے سکتا، نہ بیٹیوں دے سکتا ہے نہ پوتوں دے سکتا ہے، وہ ہدیہ دے سکتا ہے. لیکن زکوٰۃ اگر ہمارے گھر میں کوئی میرا بھائی ہے چاہے سگا ہو یا رشتہ دار ہو تو ہم پہلے اس کو دیں گے، پھر اس کے بعد باہر نکلیں گے تو جو محلے میں ہم دیکھیں گے جو بڑے پریشان ہیں ان کو دیں گے زکوٰۃ کی رقم، تاکہ بھیا وہ ادا. لیکن اس طرح نہیں دینی بھیا یہ پیسہ رہو زکوٰۃ کا ہے، کیوں غیرت مند آدمی زکوٰۃ قبول نہیں کرتا ہے. اس کو اس طرح دینی ہے کہ یہ ہماری طرف سے کچھ ہدیہ، اس کو کیا کہو رکھنا. اب آدمی عام طور پر رمضان کے مہینے زکوٰۃ نکالتا ہے. زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ہوتی ہے جب سال میں مال
जब माल में साल क्या वो गुजर जाए। अगर आप दिसंबर के महीने में आप साहिब निसाब हो गए तो आपका माल है, तो अगले दिसंबर के महीने में आपका ज़कात निकालना क्या होगी, फर्ज हो जाएगी। अगले दिसंबर महीने में ज़कात निकालना। अब आदमी आमतौर पर रमजान में निकालता है, तो रमजान में जो गैरतमंद आदमी वो बिल्कुल नहीं रहेगा, उसे पता भी है या तो ज़कात की रकम होगी या तो फितरे की रकम होगी। तो हमें ये चाहिए कि जब दिसंबर का जब माल में साल गुजर गया तो हमें उसकी रकम निकाल के अलग रख लेनी है, इकट्ठा नहीं, अलग रख लेनी है। हमें ढूंढना है कौन किसका कितना मोहताज है, और किसी को इतनी रकम नहीं पकड़ा देनी, वो खुद साबिन निसाब बन जाए, हल्का रहे। मतलब आपने निकाला पैसा ज़कात का, तो उसको इतना नहीं पकड़ा देना है जो वो खुद साबिन निसाब बन जाए, उसको साबिन निसाब, उसकी पर हमें मदद करनी है, हमें उसकी क्या करनी, मदद करनी। इसलिए हमें पैसा निकाल लिया, तो कभी किसी को कभी दे दिया किसी मौके पे, कभी किसी को दे दिया हदिया के तौर पर, कभी किसी को हदिया के तौर पर दे दिया, ताकि उसको ये महसूस ना हो कि ये आदमी क्या ज़कात का पैसा निकाल रहा है, ये महसूस, इससे को ये हदिया है, ठीक है, हदिया है। हमें ज़कात का नाम भी नहीं लेना है, नियत कर ली, अल्लाह ताला नियत दिल का हाल जानता है। बता के लोगे तो हम फलाह को हकीर समझ रहा, फलाह कहेगा भाई वाह तुम्हें ज़कात भी देने लोगों, वो नहीं लेगा। तो इससे अगर मदद करना चाहते हैं तो आप ज़कात की नियत कर लीजिए कि भाई ज़कात के पैसे हैं, और भी धीरे वक्तन फवक्तन उसको क्या करते देते रहिए, एक बार में किसी को नहीं देना चाहिए। तो ये सिला रहमी का हुक्म इस्लाम देता है, यानी पहले इबादत का अकीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो। नमाज को कायम करने मतलब ये नहीं कि अजान हो नमाज चले, हर हाल में नमाज को कायम करो, यानी किसी भी हाल में कोई परेशानी हो आपको तो उसमें हम क्या हो, नमाज आगे पढ़ो और फिर ज़कात दो। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है वातियो रसूल, और रसूल की इताअत करो, यानी नमाज में भी ज़कात में भी जो भी सिस्टम तुम्हारे हैं उन सिस्टम में रसूल क्या करो, इताअत करो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए आखिरत के दिन, और दुनिया में भी, दुनिया में भी क्या करें, रहम किया जाए। अब हम अगर माल देते रहें, हम अगर ज़कात दें, हदिया दें, तहफ़ दें उन लोगों जो बड़े मजबूर हैं, उनकी दुआओं का असर ये होता है कि इंसान जो चैरिटी करता रहता है, अल्लाह ताला दुनिया में उसके नाम भी देते, वो बड़ी बीमारी से महफूज रहता है, हलाक कर देने वाली बीमारी से, या माल को हलाक कर देने वाली बीमारी से क्या करता है, महफूज रहता है। बहुत बीमारी ऐसी होती है कि इंसान बीमार होने से पहले बड़ा करोड़ रुपये कमा लेता है, अब बीमार पड़ के सारा करोड़ रुपये उससे क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो माल में बरकत का मतलब ये नहीं है कि 10 में से 20 हो जाए, माल में बरकत का मतलब ये है कि जब 20 का काम 5 में हो जाए, उसे माल में क्या कहते हैं, बरकत कहते हैं। आमतौर में माल में बरकत आदमी समझते 10 पे रखें अब 20 हो जाए, ये नहीं है। असल बरकत ये है कि 20 वाला काम 5 में हो जाए, ये क्या माल में बरकत है। इसलिए हमें ज़कात भी दिक्कत देनी है। फिर अल्लाह ताला नबी से कह रहा है ला तहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू मुअजिज़ीना फ़िल अर्ज़, ए नबी आप ये गुमान मत करिए जो लोग कुफ्र इख्तियार कर रहे हैं वो आप पर गालिब आ जाएंगे। काफिर कभी भी अहले ईमान पर गालिब नहीं आ सकता। फमा वहुमुन्नार, उनका ठिकाना जहन्नम है। यानी जो हुकूमत कर रहे हैं, जो कुफ्र इख्तियार कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, कभी मैक पटा रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करा रहे थे, हुकूमत में जो भी बैठे हों, ये गुमान नहीं रखना चाहिए ये हम पर गालिब आ जाएंगे, ये हम पर गालिब आए, ये मुल्क ले सकते हैं, मुल्क पे कब्जा कर सकते हैं, राज पे कब्जा कर सकते हैं, ये पूरी दुनिया में कुफ्र की हुकूमत रहे, ये ऐसा नहीं हो सकता। अहले ईमान पर कुफ्र काफिर हुकूमत करे, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये कुरान का हुक्म है, वहुमुन्नार, और जो लोग कर रहे हैं इसका बस ये दुनिया में है, दुनिया सिजन मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए क्या है, कैद खाना है। जाहिर सी बात, जो आदमी कैद में हो उसे चाहिए एसी की जरूरत पड़ेगी उसको, वो कहेगा बस हमें गुजारा करना है, बस कपड़ा मिल जाए, लत्ता मिल जाए, खाना मिल जाए, बस कुछ नहीं, हमें गुजारा करना है। तो हमें दुनिया में रह क्या क्या करना है, गुजारा करना है। दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना है। और काफिरों के लिए जन्नत है। अब एक ने सवाल पूछा, भाई अगर तुम बताओ, अगर ईमान वाले कामयाब हैं तो ईमान वाले क्यों मारे जा रहे हैं, ईमान वाले क्यों धमकाए जा रहे हैं? भाई ईमान का ताल्लुक जो कुफ्र का ताल्लुक है वो दुनिया तक है, कुफ्र की हुकूमत दुनिया तक ही है। आखिरत में अल्लाह ताला इनको उठा कर डायरेक्ट जहन्नम में फेंकेगा, डायरेक्ट, कोई सवाल जवाब नहीं, डायरेक्ट फेंकेगा उठा करके। क्योंकि जो कुफ्र वाले हैं, जिन्होंने इनकार किया, उनको डायरेक्ट उठा फेंकेगा। ईमान वाले उनको दुनिया में इसलिए परेशान कर रहा है, इसलिए उनको आज़ाब में डाल रहा है ताकि वो आखिरत में कम हिसाब दे सके, ताकि वो आखिर में अल्लाह के अजाब से बच सके, अल्लाह उन पर क्या करे, रहम कर सके। जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन अहले ईमान के जिस्म को फटा देखेंगे, और जब अहले ईमान के बच्चों को फटा देखेंगे, जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन अहले ईमान की आंखों को फटा देखेंगे,
اور ان کے جسم کا شہید اس کے جسم میں خون بہتا دیں گی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح حرکت میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ان کو کیا کرے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ یہی حال فلسطین کا ہے، یہ حال کیا ہے، فلسطین کا ہے۔ آج جو فلسطین میں جنگ چل رہی ہے، یہ دھوکے کی جنگ چل رہی ہے۔ جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا فلسطینیوں نے اور جو اسرائیلی حکومت نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم اب جنگ بندی کرتے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس ایگریمنٹ کی وجہ یہ تھی کہ جو اسرائیل کا جو باپ یعنی کہ امریکہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی کمر توڑ دی تھی، اس کے جنگلات میں آگ ایسی لگی کہ بڑی سی بڑی بلڈنگ تباہ ہو، کمزور ہو گیا۔ جب باپ کمزور ہو گیا تو بیٹا بھی کمزور ہو گیا، جب باپ کمزور ہو گیا تو بیٹا بھی کمزور ہو گیا۔ اس وقت یہ جنگ روک دی کہ بھیا ہمارا بیک اپ کیا ہے، ختم ہو چکا ہے، جہاں سے مدد آ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو کیا کر دیا، جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو کیا کر دیا، جلا دیا۔ اس وقت یہ اسرائیل نے فیصلہ کیا ہم جنگ کو کیا کرتے ہیں، بند کرتے۔ لیکن جب وہ پھر اپنے اقتدار میں آیا تو پھر اس نے بے دریغ بمباری کی، مسجد اقصیٰ کے ارد جو لوگ رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں میری امت کے ایک گروہ کیا ہوگا، حق پر ہوگا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے رسول کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ القدس والے ہوں گے، وہ اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ جو عالم فلسطین میں ظلم کرے ان کی حکومت غالب رہے گی، بالکل نہیں۔ یہودیوں کی تاریخ ہے، ہر 70 سال کے بعد ان کا زوال آنا طے ہے، ہر 70 سال کے بعد 80 سال کے بعد ان کا زوال آنا کیا ہے، طے ہے۔ آج جب بھی ان کی تاریخ پڑھیں گے آپ، جب بھی ان کی تاریخ پڑھیں گے، ان کی ہسٹری جب بھی اٹھا کے دیکھیں گے، ان کو ہر قوم نے مارا ہے، ہر حکومت نے مارا ہے، ہر حکومت کو نتھاڑا ہے، تب جا کے ان کی قوم کیا ہے، بہت چھوٹی مقدار میں ہے، لیکن ان کے اندر اتحاد ہے، دماغ ہے، نالج ہے، یونٹی ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی ہے، وہ ترقی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ترقی دی۔ دنیا اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ چھین کے بھی آزماتا ہے۔ اس لیے جو ہمارے وہاں جو چل رہا ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں میں علم نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اور اپنے دھارمک گروہ سے تعلقات نہیں ہے، ہر آدمی علماء کی ٹانگ کھینچنے میں تلا ہوا ہے۔ آپ اگر دیگر جو مذاہب میں ہیں، بھلے وہ جتنے بھی غلط ہی بیان کیوں نہ کریں، ہر آدمی ان کی کیا سننے کو تیار ہے، ہر آدمی کی سننے تیار۔ مسلمان قرآن حدیث سننے کو تیار نہیں ہے، مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان علماء کی صحبت میں بیٹھنے کے تیار نہیں ہے، مسلمان تاریخ سننے کے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ تب سنے گا جب اندم سامنے جنازہ رکھا ہے تو امام سے ڈھونڈیں گے نماز جنازہ پڑھانی، امام صاحب بلا لو۔ تب ہمارے امام جو بنایا گیا لوگوں نے امام بنایا، ہم لوگوں نے وہ رسمی امام بنایا، امام کا تعلق سے نماز تک ہے، نگاہ پڑھانے تک ہے، بس ہمارے گھر میں ان کا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے۔ قرآن نے تو امام کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، علماء کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ ان علماء ورثۃ الانبیاء کے علماء کون؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ نبی کا فرمان ہے کہ علماء کیا ہے، نہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ اور پھر اہمیت یہی بیان کی جاتی ہے اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے جو دینی رہنما ان کی کیا کرو، اطاعت کرو، اگر وہ صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں تو چاہیے اپنے علماء کی کم سے بات مانیں۔ آج بڑی بے بسی مظاہرہ اسی لیے ہو رہا ہے، سب بے بس پڑے ہوئے، ہر انسان پیچھے پڑا، کیا کرے، اولادیں بگڑ رہی ہیں، بیوی بھاگ رہی ہے، شوہر طلاق دے رہا ہے، بیوی خلا لے رہی ہے، سارے مسئلے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن ہماری عدالتیں، ہم ان عدالتوں نے فیصلے کرواتے ہیں جو مشرک عدالتیں، تو کیا ہمارے گھر میں کیا برکتیں رہیں گی، موت سی رہے؟ بالکل نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کہ تم یہ گمان مت کرنا کہ جو کافر حکومتیں ہیں وہ تم پر کیا ہوں گی، غالب آ جائیں گی۔ فمأواہم النار، ان کے تو جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم، ولبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک تمیز سکھا رہا ہے، ایک احتیاط سکھا، ایک ادب سکھا رہا ہے۔ دن میں 3 ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں انسان آرام کرتا ہے، ایک رات کا ٹائم یعنی کہ فجر سے پہلے جو وقت ہوتا ہے اس میں آرام کرتا ہے، ایک دوپہر میں ظہر کے بعد آرام کرتا ہے، ایک عشاء کے بعد آرام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ گھر میں غلام ہیں یا جو گھر میں بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم دے رہا ہے کہ انہیں چاہیے اگر وہ فجر سے پہلے جانا ضروری سمجھتے ہیں تو اجازت لے لیں۔ بھئی آدمی سو رہا ہے، اب آدمی کیسی کس حالت میں سو رہا ہے،
वो तो उसे खुद भी नहीं पता होता मैं किस हालत में सो रहे हैं। वो दोपहर में किस तरह लेटा हुआ है, कपड़े उतारे हुए, बनियान पहना हुआ है, लोअर पहना हुआ है, किस तरह लेटा हुआ है, इसी तरह रात में किस तरह सो रहा है, कैसे सो रहा है। तो अल्लाह ताला अगर ऐसी कंडीशन में 3 वक्तों में चाहिए क्या करें, इजाजत ले ली जाए। तो अल्लाह ताला ये कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लितस्तअज़िनुकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम, कि है ईमान वालों, तुम में से ये चाहिए कि जो लोग गुलाम बांदियां हैं, जिनका घर में लगातार आना जाना लगा, वो इजाजत ले ले, वो इजाजत ले ले। वल्लज़ीन, और वो लोग भी लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलास मरात, जो तुम में से बालिग नहीं हुए, यानी बच्चों को भी तालीम दी गई है कि जो तुम में से बालिग नहीं है उनको भी चाहिए कि वो इजाजत ले लें। कब ले ले, सलास मरात, 3 मरतबा, दिन में 3 बार इजाजत ले लें। कब ले ले, मिन क़ब्ल सलातिल फज्र व हीन तज़ऊन सियाबकुम, नमाज फजर से पहले, यानी आदमी फजर की नमाज में हार उठाने के लिए तो दरवाजा खोल के ना उठाएं। माँ बाप को भी कहा जा रहा है, घर में जितने अफराद है, घर के अंदर जिनका उठना बैठना चलना उलना है, उनको ये कहा जा रहा है कि अगर आप फजर में किसी को उठा रहे हैं तो डायरेक्ट दरवाजा खोल अंदर ना चले आए, पहले आगे दरवाजे की वो जो बजाएं, दरवाजा बजाएं या फोन करें, भैया फजर का टाइम क्या हो गया। वहीन तज़ऊन सियाबकुम, उस वक्त में अपने कपड़े उतार के सोते हो, यानी जो नाइट में लुंगी बनियान पहन के सो रहा है, समझे। जो लात के लिबास होते हैं, आदमी क्या होता है, लात में लिबास चीज से होता है ताकि इंसान भी सुकून से सो सके, गर्मी ना लगे, जो दिन में लिबास को हटा दे, हल्का लिबास पहन के सोए। तो अल्लाह ताला कह रहा है उस वक्त तुम जो है उस लिबास में है, तो जो लिबास तुम दिन में पहने हैं, तो मिन ज़हीरती और ज़ोहर के टाइम, ज़ोहर की नमाज के बाद, आदमी दोपहर में भाई ज़ोहर की नमाज पढ़ा, खाना खाया, नमाज पढ़े, चुपचाप लेटा हुआ है, तो असर में उठाने के लिए नहीं कि तुम दरवाजा खोल दो। वमिन बाद सलातिल इशा, और इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद खाना खाने के, इशाइया कहते हैं खाना रात में खाने को, फिर ईशा कहते हैं रात में खाना खाने को, नमाज पढ़ने को ईशा कहते हैं। इसलिए ईशा के बाद, यानी ईशा की नमाज की और खाना खाने के बाद जब आदमी अंदर जा रहा है तो चेंजिंग कर रहा है, तो उसे चाहिए कि बगैर इजाजत के अंदर ना जाए। सलास औरात लकुम, ये तुम्हारे लिए पर्दे के वक्त है, ये तुम्हारे लिए क्या है, बेपर्दगी के वक्त है, पर्दे का वक्त है। लैसा अलैकुम वला जुनाह वला अलैहिम जुनाहन बअदहुन्ना, हाँ इसके बाद अगर तुम किसी और टाइम जा रहे हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है, यानी जो घर में रह रहा आदमी तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं है, वो भैया सुबह फजर के बाद जा सकता है साफ सफाई करने के लिए, चाय रखने के लिए, नाश्ता रखने के लिए। उसके अलावा 3 वक्तों के अलावा तुम किसी भी टाइम बगैर इजाजत के जा सकते हो। तवाफून अलैकुम बाज़ुकुम अला बाज़, और हर एक जो तुम्हारे अंदर जो लगातार आ रहा है, घूम रहा है, उन सबको क्या ये नसीहत की गई है। युबय्यिनुल्लाह कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरह अल्लाह ताला अपनी तमाम आयत के अहकाम को क्या कर रहा है, वाज़ेह कर रहा है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला है। इसलिए आज जो 14 चैप्टर सूरह नूर का हुआ है, इसका जो खुलासा ही यही है कि अल्लाह ताला ने पहले निफाक, पहले मुनाफिकीन का चैप्टर निकाला है, उनकी बखिया उधेड़ी है, पहले ईमान की मिसाल दी है, उनका इनाम की बात करी है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने अहले ईमान से कहा है कि तुम शिर्क करोगे और मेरी इबादत नहीं करोगे, कोताही करोगे तो हम तुम्हें हुकूमत नहीं देंगे। ईद के बाद मस्जिदें खाली हो जाएंगी, हम तुम्हें हुकूमतें नहीं देंगे। तो जुमा मस्जिदें वही रहेंगी, हम तुम्हें हुकूमतें नहीं देंगे। हुकूमत चाहते हो तुम्हें अल्लाह के पूरे बन के रहना पड़ेगा, अल्लाह के पूरे बन के, यानी किसी भी हाल में शिर्क अल्लाह कबूल नहीं करता। वो एमएलए भी इसमें मौजूद हैं जो मुसलमानों से वोट लेते हैं, मुस्लिम नाम के, नमाज भी पढ़ते हैं, मंदिर में जाकर पूजा भी करते हैं, अपना को सेकुलरिज्म कहते हैं। सेकुलर किसे कहते हैं, सेकुलर कहते हैं यतीम को, जिसका कोई बाप नहीं, कोई दादा नहीं, उसे सेकुलर कहते हैं। मुसलमान भी अपने को सेकुलर कहने लगे आजकल कि भैया हम सेकुलर हैं, हम होली में भी खाएंगे और ईद में भी खाएंगे, हम मंदिर में जाके वोट भी लेंगे, हम मस्जिद में आके वोट लेंगे, हम पंडितों से पूजा पाठ और प्रसाद भी खाएंगे, हम मौलवी से आके फूक डलवाएंगे भी। ये सेकुलरिज्म, इस्लाम का सेकुलरिज्म कोई चीज नहीं है, सेकुलरिज्म कोई चीज नहीं। आपकी हुकूमत भी सेकुलर नहीं है भाई, आपकी हुकूमत है वो भी सेकुलर नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला कह रहा है या अबुदूननी, मेरी इबादत करनी पड़ेगी, वला युश्रिकूना बी शैया, मेरे साथ किसी शरीक नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना है, तब जाके अल्लाह ताला तुम्हें क्या करेगा, हुकूमत देगा। फिर उसके बाद नबी से कहा कि आप बेफिक्र रहिए, ये आप पर गालिब नहीं आएंगे, ये आप पर गालिब। उसके बाद नसीहतें दी गई है जो घर में रहते हैं, उनसे कहा गया भाई ये 3 वक्त ऐसे हैं जिसमें बगैर इजाजत के अंदर जाने की कोई जरूरत
نہیں، جب اجازت مل جائے تب اندر جاؤ، انہیں احتیاط کر رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرے بھائی۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اے آسمان و زمین کے مالک، اے ہر چیز سے خالق، اے وہ ذات جس کی حکومت آسمانوں پر ہے، زمینوں پر ہے، اے وہ ذات جس کی حکومت مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، اے وہ ذات جو ہر چیز سے خالق ہے، اے وہ ذات جو ہر مخلوق کا مالک ہے، اے وہ ذات جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا ہے، اے وہ ذات جس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں ہلتا ہے، اے وہ ذات جو ارحم الراحمین ہے، اے وہ ذات جو مالک الملک ہے، اے وہ ذات جو عزت دینے والا ہے، اے وہ ذات جو حکومت عطا کرنے والا ہے، اے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اے اللہ تیری کتاب ہر عیب سے پاک ہے، ہر شخص سے پاک ہے، اے اللہ اس میں کسی بھی طرح کا شک نہیں ہے۔ اے اللہ تیرا رسول رب الرحمت للعالمین ہے، اے اللہ تیرا نبی آخری نبی ہے، اے اللہ ہم سب اس پر ایمان لے کر کے آئے ہیں، اے اللہ ہم سب اس پر ایمان لے کر کے آئے ہیں، اے اللہ لیکن اپنے گناہوں کے ساتھ آئے ہیں، اے اللہ اپنی خطاؤں کے ساتھ تیرے در پہ آئے ہیں، اے اللہ اپنی بے بسی کے ساتھ تیرے در پہ آئے ہیں، اے اللہ اپنی لاچارگی کے ساتھ تیرے در پر آئے ہیں، اے اللہ تجھ سے دور ہو کے ہم نے بڑا خسارہ کیا، اے اللہ تجھ سے منہ موڑ کے ہم نے بڑا خسارہ کیا، اے اللہ ہم نے تیرے غیر کو اپنا بنا لیا، اے اللہ ہم نے تیرے غیر کو اپنا بنا لیا، اے اللہ اس نے ہم کو دھتکار دیا، اے اللہ اس غیر نے ہم کو دھتکار دیا، اے اللہ تو ہی ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، تو ہی ہے جو کریم ہے، حکیم ہے، اے اللہ تو ہی ہے جو ستار ہے، تو ہی ہے جو غفار ہے، تو ہی ہے جو حنان ہے، تو ہی ہے جو منان ہے، اے اللہ تو ہی ہے جو ذوالجلال والاکرام ہے، اے اللہ تو ہی ہے ہر چیز سے پاک ہے، تو ہی ہر مخلوق سے بے نیاز ہے، اے اللہ ہر مخلوق کو تو نے پیدا کیا ہے، اے اللہ ہر مخلوق کے دل و بھاؤ کو تو جانتا ہے، اے اللہ آج ہم سب اس 27ویں شب میں تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ ہمارے مجمع میں بوڑھے ہی بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمارے اس مجمع میں بچے ہی بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمارے اس مجمع میں وہ نوجوان بیٹھے ہیں جو اس رات کو صرف تیری ہی رضا کے لیے ہم موجود ہوئے ہیں، اے اللہ جو اس رات میں صرف تیرے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ بہت سے نوجوان ایسے جو سب بستر میں سو رہے ہیں، اے اللہ لیکن یہاں جو نوجوان آئے ہیں صرف تیری ہی رات صرف تجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ہم تو تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ ہم سے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم تو تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ ہم سے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ اگر تو نہیں معاف کرے گا، اے اللہ اگر تو نہیں ہم پر رحم کرے گا، اے اللہ ہم کس کے در پہ جائیں گے، اے اللہ ہم کس کے در پہ جائیں گے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ یہ امت تھک چکی ہے در در بھاگتے بھاگتے، اے اللہ یہ امت دھوکے کھا کے تیرے در پر آئی ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اے اللہ ہم نے اس کو مان لیا ہے، اے اللہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، ہم نے اس کو مان لیا ہے،
اے اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلانے آئے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ یہ فلسطین کا ظلم بتا رہا تم سے ناراض ہے، اے اللہ یہ بے وقت موسم بتا رہا تم سے ناراض ہے، اے اللہ یہ رمضان میں کے جلدی گزرنے کا دن بتا رہے تم سے ناراض ہے، اے اللہ اس ملک کی ظالم حکومتیں بتا رہی تم سے ناراض ہے، اے اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلانے آئے ہیں، اے اللہ ہمیں مملکتیں چھینی جا رہی ہیں، اے اللہ ہمیں مساجد چھینی جا رہی ہیں، اے اللہ ہمیں گھر چھینے جا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں نوجوانوں کو چھینا جا رہا ہے، اے اللہ ہمیں بچوں کو ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اے اللہ ہماری عورتوں کو بے حیا بنایا جا رہا ہے، اے اللہ ہم کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، اے اللہ یہ سب بتا رہا ہے کہ تو ناراض ہے، اے اللہ آج اس شب میں تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ اگر تو نہیں معاف کرے گا ہم کس کے پاس جائیں گے، اے اللہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، ہم ہر جانے پٹ کر کے آ رہے ہیں، اے اللہ اب تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اے اللہ تیرے قرآن نے تجھے غفور رحیم کہا، اے اللہ تیرے قرآن نے تواب الرحیم کہا، اے اللہ تیرے قرآن نے عزیز الحکیم کہا، اے اللہ تو ہی ہے سب کو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہی سب کو معاف کرنے والا ہے، تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ آدم کے تمام اولاد خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اے اللہ جو صغیرہ گناہ ان کا بھی اقرار کر رہے ہیں، جو کبیرہ ہے ان کا بھی اقرار کر رہے ہیں، اور تیرے آگے اپنے ظالم ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہیں، اپنے گنہگار ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہیں، لیکن اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ قیامت کے دن کوئی کسی کام نہیں آئے گا، اے اللہ صرف تیری ہی رحمت کام آئے گی، اے اللہ اگر تو نے ہم سے منہ پھیر لیا، اے اللہ اگر تو نے ہم سے منہ پھیر لیا، اے اللہ ہمارا کیا ہوگا، اے اللہ ہمارے قبر میں کیا ہوگا، جب ہم اندھیری راتوں میں پڑے ہوں گے اور کرامن کاتبین آئیں گے اور مجھ سے تیرے حق کے بارے میں سوال پوچھیں گے، اے اللہ ہمیں شرمندہ مت کرنا، اے اللہ ہمیں ایمان عطا فرما، اے اللہ صحابہ والا ایمان عطا فرما، اے اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ تیرے نبی کا صحابی قبر کے پاس جا کے روتا ہے، اے اللہ تیرا نبی قبر سے پناہ کی دعا کرتا ہے، اے اللہ ہم تو کچھ نہیں ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، اے اللہ ہمیں قبر کی منزل کو آسان کر دینا، اے اللہ ہمیں قبر کی منزل کو آسان کر دینا، اے اللہ ہم تو تیرا آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں آخرت کی ذلت سے بچا، اے اللہ ہمیں میدان محشر کی ذلت سے بچا، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، اے اللہ یہاں کے ٹیچر بھی بغیر نمبر دیے پاس کر دیتے ہیں، بغیر امتحان دیے پاس کر دیتے ہیں، اے اللہ تو بھی ہمیں بغیر امتحان کے پاس کر دینا، اے اللہ تو بھی ہمیں بغیر امتحان کے پاس کر دینا، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، اے اللہ فلسطین کی مدد فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، اے اللہ وہاں کے بوڑھوں بچوں اور عورتوں اور نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کس طرح ظالم اور طاغی اور باغی حکومتیں ان پر اسپتال گرائے دے رہی ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ وہ مقدس سرزمین ہے، اے اللہ وہ مقدس سرزمین ہے، تیرے انبیاء وہاں پہ اترے ہیں، تیرے انبیاء نے وہاں دعوت کام کیا ہے، اے اللہ وہاں کے لوگ حفاظت فرما، اے اللہ بے شک ہم وہاں شامل نہیں ہو پا رہے لیکن ہمارا دل مسجد اقصی سے دھڑکتا ہے، اے اللہ ہمارے رگوں میں مسجد اقصی کی محبت دوڑتی ہے، اے اللہ ہمارا دل فلسطینیوں کی تڑپتا ہے، اے اللہ لیکن بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں، اے اللہ ہم اسی لیے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ فلسطینی کی مدد فرما، اے اللہ فلسطینی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کا خاتمہ فرما، اے اللہ یہ وقت تیرے دین کے غالب ہونے کا ہے، اے اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، اے اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، اے اللہ بے شک تیرا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تیرا نبی کسی کا محتاج نہیں ہے، اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، تیرے دین کے محتاج ہیں، تیرے نبی کے محتاج ہیں، اے اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، اے اللہ اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ تیرے آگے حاضر ہوتے ہیں،
اے اللہ جیسے صحابہ نے تیرے دین کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان کر دیا تھا، اے اللہ ہم بھی اس وقت اپنی جان مال قربان کرنے تیار ہیں۔ اے اللہ ہمیں دین کا کام لے لیں۔ اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو بیمار ہے اے اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے راستے فراہم فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وقف بورڈ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وقف بورڈ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پرسل اللہ بورڈ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جمعیت علماء ہند کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس فرقے واحد کو ختم فرما۔ اے اللہ جس طرح صحابہ میں اتحاد تھا، علمی اختلاف تھا، لیکن کوئی نفرت نہیں تھی، ایمان برابر کا تھا، اے اللہ ہمارے اس دور میں علمی اختلاف نہیں ہے، صرف نفرتیں ہیں۔ اے اللہ آپس کی نفرتوں کو ختم فرما۔ اے اللہ آپس کی نفرتوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن میں تبدیل فرما۔ اے اللہ اس ملک کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ صحیح سالم عقل عطا فرما۔ اے اللہ صحیح سالم عقل عطا فرما۔ اے اللہ صحیح سالم عقل عطا فرما۔ یہاں کے آفیسروں کو، یہاں کے پولیس والوں کو، یہاں کے فوجیوں کو، یہاں کے ججز کو، یہاں کے وکیلوں کو صحیح عقل عطا فرما۔ اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں جو مانگا ہے اسے بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہے گی اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ میں دعاؤں کو اپنے کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفع قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین رحمتک یا ارحم الراحمین۔